ناظرین محترم، سیدنایا جیل شام کے صحراؤں میں چھپی ہوئی وہ خوفناک حقیقت ہے جسے دنیا کے سامنے کبھی مکمل طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ یہ جیل نہ صرف قید خانہ تھی بلکہ ایسی جگہ تھی جہاں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ لیکن یہ سب اس وقت سامنے آیا جب شام کے باغیوں نے جیل پر دھاوا بولا اور وہ دروازے کھولے جو شاید برسوں سے بند تھے۔ یہ واقعہ جس دن پیش آیا وہ عام دن نہیں تھا۔ جیل کے باہر جنگ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ باغیوں نے اس جیل پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی۔ جیل کے دروازے کھلنے سے ایک ایسا راز دنیا کے سامنے آ گیا جو اب تک چھپا رہا تھا۔ باغی جب جیل میں داخل ہوئے تو وہ ایک عام جیل کی توقع کر رہے تھے، لیکن جو منظر ان کے سامنے آئے وہ ان کی سوچ سے کئی گنا خوفناک تھے۔ یہاں نہ صرف ہزاروں لڑکیاں قید تھیں بلکہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم نے انسانی اقدار کو شرمندہ کر دیا۔ جیل کے کونے کونے سے ایک ایسی بدبو آ رہی تھی جو شاید وہاں ہونے والے مظالم کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ صرف آغاز تھا۔ باقی جیسے جیسے اندر داخل ہوئے انہیں ایسی چیزیں نظر آئیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ وہاں قید لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین محترم، سیدنا جیل کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی جب شام میں سیاسی قیدیوں کو دبانے کے لیے ایک خفیہ نظام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ باہر سے دیکھنے پر ایک قلعے کی طرح لگتی تھی، لیکن اندر ایک الگ ہی دنیا چھپی ہوئی تھی۔ اس جیل کو دنیا کی خوفناک اور اذیت ناک جیلوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں انسانیت کے نام پر بدترین ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے اسے انسانوں کا قتل خانہ قرار دے دیا۔ یہ جیل ان بدقسمت لڑکیوں کے لیے موت کا گڑھا تھی جنہیں اغوا کر کے یہاں لایا جاتا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جسے بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ لڑکیوں کو جیل میں کھلونوں کی طرح رکھا گیا تھا جنہیں بشار الاسد اپنی مرضی سے استعمال کرتا تھا۔ ان قیدی لڑکیوں میں زیادہ تر وہ اغوا شدہ لڑکیاں تھیں جو شام کے دیہی علاقوں سے پکڑ کر لائی گئی تھیں۔ ان کے خاندانوں کو بہتر زندگی کا جھانسا دے کر ان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ اسے اور اس کی بہن کو بشار الاسد کے گارڈز نے اس وقت پکڑا جب وہ ایک دکان میں خریداری کر رہی تھی۔ انہیں زبردستی ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور جیل پہنچا دیا گیا۔ وہاں دونوں بہنوں کو الگ الگ جیل میں گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ ان پر ایسا تشدد کیا گیا کہ باقی قیدی بھی خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس قید خانے میں لڑکیوں کو صرف اتنا کھانا دیا جاتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ انہیں ذہنی طور پر توڑنے کے لیے ہر حربے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کبھی انہیں اندھیرے کمروں میں بند رکھا جاتا تھا تو کبھی اس سے جھوٹے وعدے کیے جاتے تھے کہ وہ اگر بشار الاسد کی خواہشات کو پوری کریں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، جیل کی خفیہ کمروں سے ایسی اشیاء اور آلات برآمد ہوئے ہیں جس نے باغیوں کو بھی شرمندہ کر دیا۔ ان کمروں سے ایک خاص لباس اطاعت برآمد ہوا جسے زبردستی قیدی لڑکیوں کو پہننے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ لباس انتہائی تنگ اور غیر آرام دہ تھا جو قیدی لڑکیوں کو اذیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و نفس کو بھی کچل دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ایسا آلہ ملا جسے لڑکیوں کو زبردستی جھکنے یا مخصوص پوزیشن میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک اور اشیاء جو وہاں سے ملی جو خاموش زبان کہلائی جانے والی ایسی ڈیوائس تھی جو قیدیوں کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی تاکہ یہ لڑکیاں نہ ہی چیخ سکیں اور نہ ہی مدد کے لیے پکار سکیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسا کمرہ بھی دریافت ہوا، کمرے میں ایسی چیزیں رکھی گئی تھیں جو جنسی استحصال کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ ان کمروں میں موجود اشیاء بشار الاسد کی ظالمانہ جنسی خواہشات کو گواہی دیتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ انسانیت سے کتنا دور جا چکا تھا۔ یہ آلات اور اشیاء صرف جنسی استحصال کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ بشار الاسد نے ایک ایسا قید خانہ بنایا تھا جہاں انسانیت کو مکمل طور پر رون دیا گیا۔ یہ اشیاء آج بھی ان کے گناہوں کی گواہی دیتی ہیں اور اس کی درندگی یاد دلاتی ہیں۔
ناظرین محترم، جب باغیوں نے جیل کے دوسرے دروازے کھولے تو ان کے سامنے دل دہلا دینے والے منظر سامنے آ گئے۔ ان کمروں میں ہزاروں لڑکیاں قید تھیں جن کے چہرے بے بسی اور خوف کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ لڑکیاں بری طرح کمزور اور بیمار ہو چکی تھیں، جیسے اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا گیا ہو۔ ان میں سے کئی لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں موت کا سما صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات، کمزور جسم اور پھٹے پرانے کپڑے ان کے ظلم کی داستان بیان کر رہے تھے، جس کا وہ روزانہ سامنا کرتی تھی۔ باغیوں کے لیے یہ سوال بہت اہم تھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور انہیں کیوں قید کر رکھا گیا ہے، اور یہ راز کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ ان مظلوم لڑکیوں کو نہ صرف قید کیا گیا تھا بلکہ ان کے ساتھ انتہائی گھناؤنے سلوک بھی کیے گئے تھے۔ انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا گیا تھا اور انکار کرنے والی لڑکیوں پر تشدد کیا جاتا تھا۔ اس خوفناک جال میں جیل کے محافظوں سمیت کئی طاقتور لوگ شامل تھے۔ ان لڑکیوں کو دھمکایا جاتا تھا تاکہ اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کے خاندان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ مزید تحقیقات سے یہ بھی انکشافات ہوئے ہیں کہ ان لڑکیوں کو نہ صرف مقامی طور پر بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی فروخت کیا جاتا تھا۔ جب باغیوں نے جیل کے مختلف خفیہ کمروں کی تلاشی لی تو انہیں وہاں سے ایسے دستاویز ملے جنہوں نے اس ظلم کی جڑ کو بے نقاب کر دیا۔ ان دستاویز پر لڑکیوں کے نام، عمریں اور اغوا کی تفصیلات لکھی ہوئی تھی۔ یہ معلومات ظاہر کرتی تھی کہ ان لڑکیوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اغوا کیا جاتا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ کہ ان دستاویز پہ لڑکیوں کی قیمتیں بھی درج تھیں۔ ان لڑکیوں کو بیچنے والے مافیا کے کانٹیکٹس ڈیٹیل بھی برآمد ہوئے۔ ان دستاویزات میں ان کے نام بھی درج تھے جو اس کاروبار کو چلا رہے تھے، جن میں سیاستدان، پولیس اہلکار اور جیل کی انتظامیہ کے لوگ شامل تھے۔ ان کے کاروبار کا نیٹ ورک بین الاقوامی سطح تک پھیلا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، جب سیدنا جیل کے خفیہ مظالم دنیا کے سامنے آئے تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ باغیوں کے انکشافات نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان مظالم کے سامنے آنے پر بین الاقوامی تنظیم، انسانی حقوق کے کارکن اور میڈیا اس واقعے پر گہرے رد عمل کا اظہار کرنے لگے۔ مگر یہ سب آسان نہ تھا۔ اس مافیا کی جڑیں مضبوط تھی۔ کئی مجرموں نے اپنے تعلقات اور دولت کے زور پر خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اس دوران میڈیا کا کردار بہت اہم رہا، جس نے مسلسل اس کیس کا اجاگر رکھا اور عوامی دباؤ بڑھتا رہا۔ اس جیل کی بحالی کے بعد متاثرہ لڑکیوں کو بحالی کے مراکز میں منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی علاج اور ذہنی سکون فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لڑکیاں اپنے خاندان کے پاس واپس جا سکیں، جبکہ کچھ لڑکیوں کے لیے یہ ایک لمبی جنگ تھی۔ جیل میں کئی مسلمان قیدیوں پر حکومت نے مظالم کے وہ داستانیں رقم کی جو شاید فرعون نے بھی اپنے وقت میں اتنا ظلم نہ کیا ہو۔ کئی قیدی پوچھ رہے تھے کہ کیا صدام حسین نے شام کو شکست دے دی، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدام حسین کی شہادت کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے علم سیفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔